brought to you by Dalda. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کی حمد ہے، عالمین کے رب کی ثنا ہے. سیگمنٹ ہے قرآن سائنس، اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سال اس کا دائرہ مزید وسیع کریں گے. صرف خلا اسپیس تک بات محدود نہیں رہے گی، اس بار ہم زمین پر بھی آئیں گے اور زمین کے عجائبات پر بھی بات کریں گے. آج بات کرتے ہیں، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنی زندگی میں اس کو دیکھا ہے، ٹیلی ویژن سکرینز پر تو دیکھا ہی ہے، حقیقت میں بھی سب نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کیا داستان ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں سائنس آج کیا بتا رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کب کیا بتا دیا تھا، بات کرتے ہیں. یہ کہہ لیجئے قرآن سائنس سیگمنٹ میں آج سے ایک نئے باب کا آغاز ہے، چونکہ ہم اسپیس سے نکل کے باقی موضوعات پر آ رہے ہیں. آج پہلا موضوع ہے، یا آج سے اس موضوع کا آغاز ہے. بات کرتے ہیں قدرت کا حسین شاہکار پہاڑ. آپ ذرا سوچیں، ایک اپنے دماغ میں منظر لائیے کہ سامنے فلک بوس پہاڑ ہیں، ان کی چوٹیوں پر برف جمی ہے، آگے چلتے ہیں، اور نیچے گہری وادیاں ہیں، اور سب کچھ مکمل خاموش ہے، بظاہر کچھ بھی حرکت میں نہیں ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے نا، آپ بڑے اچھے پرفضا مقام پہ کھڑے ہیں، کیا بہترین پہاڑ ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، سائلنس ہے، بظاہر کچھ حرکت میں نہیں ہے. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں زمین کے اندر ایک پورے کا پورا سسٹم کام کر رہا ہے، ایک پورا نظام کام کر رہا ہے زمین کے اندر. ایک قیامت برپا ہے زمین کے اندر. اس زمین کے نیچے اصل میں ایک ایسا نظام چل رہا ہے. کیسا نظام؟ ایسا پورا نظام چل رہا ہے جو کہ ان پہاڑوں کو تھامے ہوئے ہے. صرف پہاڑوں کو نہیں تھامے ہوئے، ان کے ذریعے پوری زمین کو، جی میں نے، آپ نے ٹھیک سنا، میں نے ٹھیک کہا، پوری زمین کو سنبھالے ہوئے. پوری زمین کو سنبھالے، اتنی بڑی زمین، مشرق تا مغرب، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، افریقہ، پتہ نہیں نیل کا ساحل، پتہ نہیں کہاں تک. جی یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ پہاڑ کیوں ہے؟ یہ پہاڑ کیسے ہیں؟ ان پہاڑوں سے ہوتا کیا ہے؟ یہ پہاڑ نہ ہو تو کیا ہو؟ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. یہ پہاڑ کب تک رہیں گے؟ اور ان کی حیرت انگیز ڈیٹیلز جو سائنس آج بتا رہی ہے، کس طرح سرزمین حجاز میں آج سے 1400 سال پہلے ایک ہستی جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا گئی اور قرآن کریم میں درج ہو گئی. آج ہم انہی پہاڑوں کے، ان چھپے ہوئے، انہی پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ان رازوں پر بات کریں گے. سب سے پہلے یہ پہاڑ ہے کیا؟ پہاڑ ہے کیا بھائی؟ زمین کی سطح پر ابھری ہوئی بہت بڑی اور مضبوط چٹان کو ہم پہاڑ کہتے ہیں. زمین کی سطح ہے، اگر اس میں جو ابھری ہوئی جو مضبوط چٹانیں ہیں جو ارد گرد زمین کے مقابلے میں زیادہ اونچی ہیں، زیادہ سخت ہیں، زیادہ پائیدار ہیں، اسے ہم پہاڑ کہتے ہیں. تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ پہاڑ اٹھتا کیسے ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ پہاڑ کیسے اٹھتا ہے؟ یہ پہاڑ بنا کیسے ہے؟ یہ پہاڑ بنتے کیسے ہیں؟ اب اگین اس کی ہم اوور سمپلیفائی کر کے اگر بات کریں تو بھائی زمین کی جو اوپر والی سطح ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، پیسز میں بٹی ہوئی ہے. زمین کی اوپر والی سطح ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں اسے. یہ پلیٹس بہت آہستہ 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 حرکت کرتی ہیں. جب دو بڑی زمین کی پلیٹس آمنے سامنے آتی ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو زمین اوپر کی طرف اٹھنے لگتی ہے. اس ابھار کو ہم پہاڑ کہتے ہیں. زمین کے وہ حصے جو اوپر اٹھ گئے پہاڑ کہلاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کسی کو، ایک قالین ہے، کسی قالین کو دونوں طرف سے دھکیلیں گے، یہ زمین کی پلیٹ سے قالین کو دونوں طرف سے دھکیلیں گے تو یہ بیچ میں سے ابھر جائے گا نا. یہ ابھار پہاڑ ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے، حیرت انگیز بات یہ ہے، یہ سنیں، یہ پہاڑ، یہ آسمان سے باتیں کر رہے پہاڑ، یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. یہ پہاڑ جو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں،
یہ پہاڑ ہمیں جتنا اوپر نظر آتا ہے، کتنا اوپر نظر آتا ہے نا، یہ پہاڑ ہمیں جتنا اوپر نظر آتا ہے، جتنا اوپر نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ اتنا ہی نیچے بھی ہوتا ہے. اور یہ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. بلکہ مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ یہ پہاڑ ہمیں جتنا اونچا اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ زمین کے نیچے پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس سے زیادہ. آگے بڑھتے ہیں. یعنی جو حصہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے وہ صرف آدھی کہانی ہے. اصل کہانی، اصل وزن، اصل مضبوطی زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے. ذرا سوچیں. اب آپ سوچیں دنیا کا، اب اس منظر کو ہٹا کے ہم صرف اگر پہاڑ دکھا سکیں کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ. سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اس سے اونچا کوئی پہاڑ نہیں ہے. جس کے سامنے انسان کا بنایا ہوا جو دنیا کا سب سے اونچا اسٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ برج خلیفہ. ایک کمپیریزن اگر ہم دکھا سکیں کہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ جو کہ اللہ کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے نا، اور انسان نے اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک اسٹرکچر بنایا جس کو کہتے ہیں برج خلیفہ. اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں کھڑا ہے بیچارہ یہ برج خلیفہ، جو کہ زمین کا سب سے اونچا اسٹرکچر ہے. اتنی ترقی کے بعد انسان نے یہ بنایا ہے. میں نے بہت مرتبہ یہاں دیکھا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جب یو اے ای جانا ہوتا ہے میرا تو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا وہ نظر بھی نہیں آتا برج خلیفہ کا، اتنے بادل ہوتے ہیں. یہاں روزہ افطار کرنے کے مسائل بھی الگ ہیں کہ اوپری منزلوں میں افطار تھوڑا سا لیٹ جلدی ہوتا ہے چونکہ الگ ہی موسم وہ سارا. وہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے وہ ہے تقریباً 9 کلومیٹر اونچا. 9 کلومیٹر اونچا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسان کا بنایا ہوا مین میڈ سب سے بڑا اسٹرکچر 1 کلومیٹر اونچا بھی نہیں ہے، 828 میٹر ہے. یہ 8500 میٹر ہے وہ. ٹھیک. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہم تو اسے دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں نا کہ کہاں ماؤنٹ ایوریسٹ کہاں برج خلیفہ. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ زمین کے اوپر جتنا دکھائی دے رہا ہے وہ اتنا ہی زمین کے اندر ہے، اتنا ہی. غلط کہا میں نے، غلط کہا میں نے. یہ جتنا زمین کے اوپر دکھا رہا نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہے. میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ کا ایک حصہ پڑھ کے سناتا ہوں جس میں کہا ماؤنٹ ایوریسٹ میں رائز اباؤٹ 9 kilometers above sea level but beneath it lies a route that extends nearly 70 kilometers. 70 kilometers. 9 کلومیٹر زمین کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کمال ہے، نیچے 70 کلومیٹر ہے. حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ چلو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے ٹھیک ہے. نہیں 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 نہیں. یہ پہاڑ زمین کے اندر اس لیے گہرے ہوتے ہیں کیونکہ قدرت نے ان کو صرف اوپر کھڑا ہوا نہیں کیا، نیچے سے تھاما ہوا بھی ہے. حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. یہاں پہاڑ بنتے وقت ایک حصہ آسمان کی طرف ابھرتا ہے تو دوسرا حصہ زمین کے اندر جڑوں کی طرح پھیل جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بھاری چیز رکھی ہو، اگر نیچے اس کی مضبوط بنیاد نہ ہو تو گر جائے گا نا وہ. یہی وجہ ہے کہ جتنا بڑا جتنا اونچا پہاڑ ہوگا اتنی ہی گہری اس کی بنیاد ہوگی تاکہ وہ کروڑوں سالوں تک کھڑا رہ سکے. جیسے میخیں نہیں ہوتی، کیل نہیں ہوتی، اوتاد نہیں ہوتے. اوتاد، یہ اوتاد کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے میخوں کے لیے. ابھی آپ نے سن لیا نا پہاڑ کس طرح کھڑے، جیسے میخیں ہوتی ہیں، جیسے کیل ہوتی ہے، جیسے اوتاد ہوتے ہیں. میخ کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ کسی چیز کو صرف اوپر سے نہیں روکتی بلکہ نیچے تک جا کر مضبوطی سے جما دیتی ہے. ٹھیک. یہ سائنس نے بتایا ہے آج. اب آئیے قرآن کریم کی طرف، سنیے اور حیران ہوئیے. سورہ کا نام ہے سورہ نبا. آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 78. بظاہر چھوٹی سی آیت ہے جو شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گی اور کمال اتنا بڑا ہے. 1400 سال پہلے سورہ نبا کی آیت نمبر 78 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال اوتادا. ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا. یہ الفاظ اس وقت کہے گئے تھے جب انسان کو زمین کے اندر جھانکنے کی کوئی مشین بھی نہیں تھی.
تب کہے گئے تھے الفاظ، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا. لیکن رکیے اور سنیے اور سنتے جائیے. یہ پہاڑ جتنا زمین سے اوپر ہے اس سے زیادہ زمین کے نیچے کیوں ہے؟ اس کی کوئی لاجک ہے نا. لاجک کیا ہے؟ سائنس نے بتایا کہ اگر پہاڑ صرف اوپر ہوتے اور نیچے سے مضبوطی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ سائنس کا پروون فیکٹ ہے کہ پہاڑ سے اوپر ہوتے نیچے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو زمین کا توازن بگڑ جاتا. بھئی ایک زمین پہ اتنی بھاری چیز ہے اور نیچے سے کسی چیز نے اس کو ہولڈ بھی نہیں کیا ہوا تو زمین کا توازن بگڑ جاتا. سطح زمین مسلسل ہلتی رہتی، پہاڑ خود بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ پاتے. اب ذرا اس نقطے پر رکیں اور سوچیں. سائنس یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ جڑوں کی طرح زمین کے اندر دھسے ہوتے ہیں تاکہ زمین کو تھام سکیں، تاکہ زمین ڈھیل نہ پڑے، تاکہ زمین بکھر نہ جائے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آج جب جدید سائنس کی پرتوں کو کھول کر دیکھتے ہیں تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پہاڑ صرف منظر نہیں ہے، نظام ہے، زمین کو تھامنے والا نظام ہے، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے. اب آپ نے یہ سن لیا کہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈگمگا جاتی. اب آئیے دوبارہ قرآن کریم کی طرف. سورہ کا نام ہے سورہ نحل، آیت کا نام ہے آیت نمبر 15-16 ہے. اور اب آپ سنیے کہ کیا کہا. بسم اللہ الرحمن. سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 15 ہے کہ جس میں فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ. اور یہ پوری آیت ہے، وقت میں آیت نہیں پڑھتا، آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے. 1400 سال پہلے اس وقت انسان سوچتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ پہاڑ رکھ دیے ڈگمگا نہ جائے. زمین کیسے ڈگمگا سکتی ہے؟ زمین کے اندر حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے، منظر نہیں ہے، نظام ہے. اور کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کل پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.